السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ذرا سا سینسیٹیو ٹاپک میں نے لیا ہے، اور کرنٹ افیئرس پہ بھی بہت پاکستان کی کرنٹ افیئرس پہ آج کل اس کا بہت ذکر ہو رہا ہے، اور کیونکہ میرا کانٹینٹ جو ہے اس میں ہسٹری، پولیٹکس اور کرنٹ افیئرس پاکستان کے اور ورلڈ افیئرس بھی اس میں شامل ہیں، تو یہ جو میرا ٹاپک ہے یہ بیس کرتا ہے فرانس کا ایشو جو ہوا تھا، بلاسفیمی ایشو جو ہوا تھا اس سے۔ تو یہ ذرا سینسیٹیو ٹاپک ہے، اس پہ بہت کم جیسے لوگ ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیرت دار جو مسلمان ہوتے ہیں، غیرت مند مسلمان جو ہوتے ہیں ان میں شامل کرے، یہ سوچ کے میں نے اس ٹاپک کو چوز کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ پولیٹکس کی جو ایک ٹرم ہے لبرلزم، جو لبرل آئیڈیالوجی ہے، لبرلزم ہے، اور اس کے بعد اس میں تھوڑے سے ریفارمز ہوئے، پھر نیو لبرلزم آیا۔ تو ان دو لبرلزم میں ایک چیز کامن تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشنز ہوں گی، کہ آزادی خیال رائے، جو آزادی خیال رائے اور آزادی رائے، اور ہر آدمی کو آزادی ہوگی، وہ کچھ بھی بات کر سکتا ہے، کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ لیکن یہ جو قانون بنایا گیا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ابھی بھی اگر آپ سو کالڈ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، جن کو ہم ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں، یا ناردرن جو کنٹریز ہم کہتے ہیں پولیٹیکل ٹرمنالوجی میں، تو وہاں پہ اگر آپ فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ اگر اس کنٹری کے کانسٹیٹیوشن کو، یا اس کنٹری کے آئین کو، یا پھر اس کنٹری کے پولیٹیشینس کو، دوز ہو آر آن دا ٹاپ آف دا اسٹیٹ، لائک گورننگ اور آن دا لیڈ پولیٹیکل سینیریو، اگر اس طرح سے ہم دیکھیں تو اگر آپ ان لوگوں کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، یا آپ کنٹری کے کسی قانون کے خلاف بات کرتے ہیں، تو وہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہوتا، وہاں پہ آپ کو سزا ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اگر کنٹری کے آئین کو ماننے سے انکار کر دیا، یا آپ نے کنٹری کے لاء کے اوپر بات کرنی شروع کر دی، آپ نے سب سے چھوٹی مثال آپ نے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، یا آپ نے اپنے جوڈیشری کے بارے میں کوئی آواز بلند کر دی، تو آپ ایک طرح سے آپ مجرم ہو جاتے ہیں، کہ آپ نے ہمارے جو سب سے بڑے آفیشلز جو ہیں، سب سے بڑے ادارے جو ہیں، آپ نے ان کے خلاف آواز اپنی اٹھائی، اس کو وہ فریڈم آف اسپیچ میں نہیں لاتے۔ لیکن ہم سب کے جس ہستی کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولاد قربان، ہمارا مال قربان، جن ہستی کی وجہ سے ہمیں یہ دنیا ملی، جن ہستی کی وجہ سے پورا کائنات کا نظام بنایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات میں اگر بلاسفیمی ہوتی ہے، گستاخی ہوتی ہے، تو اس معاملے میں ہم لوگ اگر کچھ ریئیکشن دیتے ہیں، اگر کم سے کم مسلمان اس پہ آواز بھی اٹھاتے ہیں، تو وہ ایکسٹریمزم کے اس میں گروپ کے اندر لایا جاتا ہے، کہ بھئی یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، اور یہ کٹر پنتھ جو ایک نیا ورڈ چل رہا ہے، یہ بہت سننے میں آ رہا ہے آج کل انٹرنیشنل میڈیا پہ، ایکسٹریمزم اور کٹر پنتھ۔ تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا فلیش بیک دیتا ہوں اس انسیڈنٹ کا۔ ہوا یہ کہ ایک سیمیول پیتی نام کا ایک ٹیچر تھا، ہسٹری اینڈ جغرافی کا، فرانس کے اندر، جو کہ دیکھیں عموماً ہسٹری اور جغرافی جو ہے، اگر یہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا تعلق ہسٹری سے اور جغرافی سے تھا، لیکن ان ٹیچرز کو بھی احساس ہوتا ہے، میں فار ایگزامپل ہسٹری اگر پڑھ رہا ہوں، میں نے یہ پڑھا ہے کہ گریس کے اندر کیا حالات تھے، میں نے پڑھا کہ ہسٹری آف مکہ اینڈ مدینہ کیا ہے، میں نے یہ پڑھا کہ ہسٹری آف یورپین ریولوشنز کیا ہے، ہسٹری آف فرینچ ریولوشن کیا ہے، ہسٹری آف امریکن ریولوشن کیا ہے، ہر جگہ قتل و غارت ہوئی، ہر جگہ مار کاٹ ہوئی، ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ کیا کچھ ظالم نہیں ہوئے۔ لیکن مجھے یہ چیز پتہ ہے کہ اب فار ایگزامپل اگر میں اس کی بات کروں، گریس کے اندر جو ریولوشن آیا تھا، جو کہ فلسفی کے ذریعے آیا تھا، تو وہاں پہ جس طرح ان کا ایک نظام تھا، اور ایلیٹ کلاس اور مڈل کلاس اور جو پلیبینز جو تھے، جو پیسنٹس تھے، غلام تھے، ان کے لیے الگ لا تھا، کیونکہ یہ ایک طرح سے سب اسلام میں تو سب برابر ہوتے ہیں،
تو ان کا جو لا تھا اس میں، اور پھر خداؤں کا جو تصور تھا کہ بھائی پانی کا خدا الگ ہے، سورج کا خدا الگ ہے، چاند کا خدا الگ ہے. کیونکہ ہماری آئیڈیالوجی، مسلمانوں کا نظریہ تو اس کے خلاف ہے. ہم تو وحدہ لا شریک پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو اسلام نے بھی یہ تعلیمات دی ہیں کہ ہم کسی کے مذہب کا مذاق نہ اڑائیں. اس لیے ہم لوگ کسی کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے. تو اب فار ایگزامپل، اب میں نے یہ ہسٹری پڑھی، خدا نخواستہ میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ میں کسی کے آئیڈیالوجی، اس کے بلیف، اس کے مذہب پہ مذاق بناؤں کہ یار آپ کا تو سمندر کا بھی خدا ہوتا ہے. کیونکہ یہ ذرا سا ایک نیرو بیسڈ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یہ اس کا کام ہوتا ہے. لیکن وہ جو سیمیول پیتھی جو تھا، کیونکہ وہ ہسٹری اور جغرافی کا ٹیچر تھا، اور اتنا کیونکہ سینسٹیو ایشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، جو کہ پوری دنیا کو پتہ ہے، مسلمانوں کو بھی پتہ ہے، کیونکہ مسلمان جانتے ہیں کہ اس سے سینسٹیو ایشو کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی ذات سے زیادہ. تو اس نے، سیمیول پیتھی نام اس شخص نے، اپنے لیکچر کے درمیان پروجیکٹر کے اوپر جیسے سلائڈس چلتی ہیں اور جو نوٹس چلائے جاتے ہیں، اس میں بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ ٹاپک ہے، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے، ہسٹوریکل پلیسز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تصویریں دکھائی جاتی ہیں. وہاں پہ اس نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تصاویر اس نے بنائی خیالی، جو کہ بڑی نازیبا تھیں، جس کا ذکر کرنے کو دل نہیں چاہ رہا. تو کچھ اس طرح کی اس نے تصویریں بنائی. اور یہ اس کا جو انسیڈنٹ ہوا یونیورسٹی کے اندر یا کالج میں، تو یہ بڑا مشہور ہوا وہاں پہ فرانس کے اندر، اور پھیل گیا پورے مسلم کمیونٹی میں کہ یار وہاں پہ سیمیول پیتھی نامی ایک ٹیچر ہے، اس نے یہ کام کیا. تو ایک عبداللہ نامی ایک رشین بانڈ، ماسکو میں بانڈ ہونے والا مسلمان تھا، 18 سال کا صرف. جب اس کو پتہ چلا تو اس نے جا کے اس شخص کو، جو کہ ملعون تھا، اس کو واصل جہنم کیا، اس کو قتل کیا. اس امت کا سب سے بڑا جو المیہ ہے، جو میں نے آنکھ کھولی ہے اور ابھی تک اس دنیا کو میں نے جو سمجھا ہے، میرے دوستو، ہم اسلام کی ٹیچنگ سے ہم دور ہو چکے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی ہوئی ہے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو روئے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو افسوس ہوا ہے، وہ سو نہیں پائے اس گستاخی پہ. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو افسوس ہوا، جو تڑپ گئے کہ یار یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. کوئی ہمارے ماں باپ کو، کوئی ہمارے بہن بھائی کو کوئی کچھ گالی دے دے تو ہمارا خاندان، برادری، سب آ جاتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں رہی؟ اب اتنا بڑا، دنیا کا سب سے بڑی دہشت گردی ہے یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے تو یہ ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشنز ہیں. اگر آپ ہیومن رائٹس لا جو بنا تھا وہ پڑھ لیں آپ، اس میں آپ کسی بھی ریلیجن کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کے اوپر اس طرح کی بات کرنا، اور امت خاموش ہے بالکل. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ کتنے مسلم کنٹریز ہیں یہاں پہ جو فائنینشلی ڈومینیٹ کر رہے ہیں، جو ایک پولیٹکس کی اگر ٹرمنالوجی میں ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، ڈومیننس کا، فائنینشلی اسٹیبل ہیں، ڈومینیٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی کتنی بلینس آف ڈالر کا ان کا دنیا بھر میں انویسٹمنٹ ہے، ان کے اسٹیٹس ہیں، ان کی کیا کیا ان کی پراپرٹیز ہیں دنیا میں، فائنینشلی کتنے اسٹیبل ہیں، اور کتنی پاور بھی ہے. ان کے نیوکلیئر ویپنز تو نہیں ہے پاکستان کے علاوہ کسی کے پاس، لیکن ان کے جو آرمیٹریز کے جو کانٹریکٹس ہیں رشیا سے بھی چل رہے ہیں، ان کے امریکہ سے آن دا سیم ٹائم چائنا سے بھی ان کے مطلب خرید و فروخت ہو رہی ہے. فروخت وہ کچھ نہیں کرتے تیل کے علاوہ. تو مسلسل ان کا جو
ہتھیار اور یہ سب خریدنے کا جو ایک رواج ہے دنیا میں، سب سے زیادہ عربین کنٹریز اس وقت انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہتھیاروں پہ، ان چیزوں پہ. یہ صرف ایک ایگزامپل دینے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے اس میں آرمی کا جو حصہ ہے وہ سعودی عربیہ اور دوسرے جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان کے جی ڈی پی کے مقابلے میں لیس دین 5% ہے. اب آپ دیکھیں پاکستان کی پاپولیشن کتنی ہے، ہمارے انویسٹمنٹ کتنا ہے سب. پھر بھی اب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی دولت، اتنی پاور، کیا فائدہ اگر آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر آپ بات نہیں کر سکتے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اس پورے سینیریو میں کوئی فرق پڑا ہوگا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو تکلیف ہوئی ہوگی کہ یار یہ ایک ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا اس دنیا میں کیا اور کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھے کہ اس ٹاپک کو پرٹیکولرلی چوز کیا گیا؟ چلیں یہ ایک شخص کی حد تک تھی ہے کہ ایک کافر تھا اور ایک ملعون شخص تھا جس نے یہ کام کیا. اس کے بعد کیا ہوا، یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے. غازی عبداللہ نے جو یہ کردار ادا کیا اور امت کے اوپر جو ایک قرض تھا وہ اس کو پورا کیا. اس کے بعد فرانس کی جو گورنمنٹ ہے، جس کے جو چیف ایگزیکٹو جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں، کیونکہ وہاں پہ پریزیڈنشل سسٹم ہے فرانس کے اندر، میکرون، اس شخص نے تھوڑی سی وہ اپنی لمٹ جو ہے نا اس سے آگے بڑھ کے اس نے کچھ بات کر دی. سب سے پہلی بات اس نے کہا کہ یہ ایکسٹریمزم ہے، اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، اور وی ہیو اے فریڈم آف اسپیچ، سو ہم کچھ بھی چاہیں کہہ سکتے ہیں، ہمارے اوپر کسی کی زور و زبردستی نہیں ہے، ہم کسی کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں، اور جو لوگ اگر یہ نہیں سن سکتے تو نہ سنیں، ہم تو بولیں گے. سیکنڈ اسٹیٹمنٹ جو اس نے دیا اس کے 2 دن کے بعد کہ ہم اسلام کے اندر کچھ ریفارمز لا رہے ہیں. اب یہ جو جملہ ہے یہ ہر آدمی نہیں سمجھا، کیونکہ ہسٹری کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو کرسچینٹی جب عروج پہ پہنچ رہی تھی جس زمان میں یورپ کے اندر، اور کیونکہ یورپینس کے اندر ظاہر سی بات ہے کرسچینٹی جو ہے وہ افریقہ کہاں سے پہنچی، کیسے ایشیا میں آئی، کہاں سے آئی، آپ کو پتہ ہی ہے یورپ میں کہاں سے ایکسپینشن جو چل رہا تھا ان لوگوں کا کرسچینٹی کا، اس کے اندر اپنے مذہب کو جو وہ پھیلا رہے تھے تو بڑے اسٹریٹ فارورڈ تھے اس معاملے میں کہ بھائی کرسچینٹی فرسٹ ہے اور پھر بعد میں سارے. تو یہ ایکسپینشنز جو ہو رہے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں کالون ایک بہت بڑا ایک طرح سے اسکالر بھی تھا کرسچینٹی کا، لیکن وہ ذرا سا اپنے ٹریک سے ہٹ چکا تھا. وہ کہتا تھا نہیں، ہمیں جدید دور کے ساتھ چلنا ہے. اور یاد رکھیے گا جو اپنے آئیڈیالوجیز کو چھوڑ دیتے ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں وہ قومیں. انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک نئی ٹرم پولیٹکس کے اندر آئی، کالونزم جس کو ہم کہتے ہیں. کالونزم یہ تھا کہ جس میں ریفارمز لایا گیا کرسچینٹی کے اندر، کہ کرسچینٹی میں دیکھیں یہ چیز ہونی چاہیے اور ہمیں تھوڑا سا یہ قانون اپنا بدلنا ہے، ہمیں اپنے شریعت میں جو ان کا مذہب تھا ہمیں اپنے مذہب میں یہ چیز لانی ہے، یہ چینج کرنا ہے. آخر میں کیا حال ہوا آپ دیکھیں، ان کا نقصان کرسچینٹی کا دنیا کے سامنے. یہ بات صحیح ہے کہ وہ اس وقت دنیا میں پاپولیشن کے حساب سے نمبر 1 ابھی بھی ہیں، لیکن جس طرح ان کی ایکسپینشن اور ان کی جو ڈیولپمنٹ چل رہی تھی وہ اس حساب سے اب نہیں ہو رہی. اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو اسلام سے کئی ہزار سال پرانا مذہب ہے یہ، لیکن جو ان کی ایکسپینشنز 15 سینچری میں تھی، اس سے 15 سینچری کے بعد جو اس کی ایکسپینشنز ہیں اور اس سے پہلے کی آپ اس کے اسٹیٹس دیکھ لیں. اوٹومن امپائر میں بہت بڑا ان کو ایک طرح سے دھچکا لگا. اس کے بعد پھر مسلسل آپ دیکھیں ابھی تک دنیا میں کرسچینٹی جو ہے سفر کر رہی ہے. مسلمان جو ہیں تھوڑا سا ان کو بھی، ہم سب کو بھی اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ قانون جو تھا یہ اس زمانے کے حساب سے تھا اور اب جو ہے ہم ماڈرن ہو چکے ہیں. دیکھیں میرے دوستوں کہ ہم اگلے 1000 سال بعد بھی اگر دنیا موجود رہتی ہے، قانون وہی رہے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے
اس سے سینسٹیو ایشو کوئی نہیں ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اس بات پہ تکلیف ہوئی؟ یہ سوال ایک ایسا ہے کہ اگر آپ سوچیں گے آپ کی نیند اڑ جائے گی. قبر کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قبر میں آئیں گے, کیا منہ دکھائیں گے آپ ان کو؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ میں اپنی بھی بات کرتا ہوں, ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم سب سے چھوٹی چیز احتجاج تو کر سکتے تھے نا اپنی حد تک. بہت سارے طریقے ہیں. دیکھیں, آپ اگر جہاد نہیں لڑ سکتے, آپ لکھ کے جہاد کر سکتے ہیں, آپ بول کے جہاد کر سکتے ہیں. اگر یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے تو سب سے چھوٹا جو درجہ ہے, کم سے کم دل میں تو آپ اس کی برائی رکھیں. اگر دل میں برائی ہوتی ہے نا انسان کی, تو اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. لیکن ابھی جو مسلمانوں کی جو حالت ہے, ان کے چہروں پہ اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں دکھتی. وہ اپنی فیملیز میں بالکل مصروف ہو چکے ہیں, وہ اپنے پروفیشنز میں اتنے بالکل ہی ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہمارا دین جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, یا کیا ایک طوفان ہمارے اوپر آ گیا. کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اتنی سینسٹیو چیز ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب کوئی اسٹیٹ اگر اس طرح کی بات کر دیتا ہے نا, تو یہ اعلانیہ جنگ ہوتا ہے. 2019 کے اندر مجھے یاد ہے دسمبر یا جنوری کا وقت چل رہا تھا, تو کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہیں جسٹن ٹروڈو, انہوں نے ایک کنگڈم آف سعودی عربیہ کے لیے ایک ٹرم یوز کی تھی, بنانا ریپبلک. بنانا ریپبلک جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی گورنمنٹ جو کہ ایک بیس لیس ہو, جو اس میں کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز, رول آف لا, کوئی چیز نہ ہو, بس زبردستی کے قانون ہو, اور ایک بیوقوفوں والی گورنمنٹ ہو. ان کے ایک اسٹیٹمنٹ پہ سعودی عربیہ نے کینیڈا سے اپنے تمام تجارتی تعلقات, بزنس ڈیلز سب کینسل کر دی تھی. اس کے علاوہ جتنے بھی سعودی اسٹوڈنٹس ہیں کینیڈا میں, ان سب کو واپس بلا لیا گیا. ان کی جتنی بھی ڈیلز چل رہی تھی, ایکسپورٹ امپورٹ اور جو ان کے, سب ختم کر دیا. صرف ایک اتنے سے اسٹیٹمنٹ پہ کہ آپ نے ہمیں بنانا ریپبلک کیسے کہا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ابھی بھی کوئی 17 سینچری کے ہیں, یا پھر ہم نے ایسی کیا بات کی کہ آپ نے ہمیں بنانا ریپبلک کہا؟ ایک اسٹیٹ کو اگر دوسری اسٹیٹ یہ بات کہتی ہے تو جنگ ہو جاتی ہے. ورلڈ وار 1 کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں, ورلڈ وار 1 کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ کیا تھا؟ آسٹریلیا میں 2 قتل ہوئے تھے, ایک کنگ کا اور ایک اس کی بیوی کا. اس کے بعد ورلڈ وار 1 شروع ہوئی. ذاتیات جو ہوتی ہے نا انسان کی, ہمیشہ جنگوں کا جو آغاز ہوتا ہے وہیں سے ہوتا ہے. تو یہ ایک ریلیجیس ایشو کو لے کے آنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کے آنا, یہ کیوں اتنا سینسٹیو مسئلہ نہیں سمجھتے لوگ؟ اب ہم کیا کر سکتے تھے؟ اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے میری. ہمارے پاس اختیارات جو گورنمنٹ کو استعمال کرنے چاہیے تھے, اس میں سب سے جو چھوٹا جو درجہ تھا نا, وہ فرانس کے ایمبیسیڈر کو یہاں سے نکالنا تھا. یہ سب سے چھوٹا احتجاج ہے. اس میں کوئی خدا نہ خواستہ جس سے آپ ڈر رہے ہیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہ رہے, مسلمان ابھی سفر کر رہے ہیں, ایک ایمبیسیڈر کو نکالنے میں کیا مسئلہ تھا؟ ترکی جب نکال سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم لوگ کس راہ پہ چل رہے ہیں. ہم ایک ایمبیسیڈر کو یہاں سے نہیں نکال پائے آج تک. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو ایمبیسیز ہوتی ہیں ان کے اوپر کسی بھی کنٹری کا قانون نہیں چلتا. فرانس ایمبیسی فار ایگزامپل, یا دنیا کی کوئی بھی ایمبیسی اگر پاکستان میں ہے تو اس پہ پاکستان کا کوئی لا نہیں چلتا, وہ اپنے لا پہ چلتا ہے. لیکن کیونکہ وہ آپ کی ٹیریٹری میں, آپ ان کو نکال سکتے ہیں, آپ ان پہ حملہ نہیں کر سکتے, نہ آپ ان کو جیل میں رکھ سکتے, کیونکہ ان کے اوپر کسی ملک کا قانون نہیں لگے گا سوائے فرانس کے یا اپنے جو بھی ان کا کنٹری ہے. لیکن ہم ان کو نکال سکتے ہیں یہاں سے. یہ رائٹ ہمارے پاس پولیٹیکلی, اور ہمارے قانون میں یہ چیز ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے. ہم بہت ڈرپوک لوگ بنے ہوئے ہیں, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. میری بھی ایک بات یاد رکھیے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا مؤمنون احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی شخص
اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ نبی سے محبت کر رہے ہیں؟ The numbers does not have any worth. جو ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم اتنے بلین ہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ اتنے بلینس میں غیرت مند کتنے ہیں؟ ایتھیس کتنے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ یہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے، اور مجھے خاص طور پہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی تھوڑی سی پاکستان کے اندر اور مسلم ورلڈ میں، جو یوتھ ہے یا جو ینگ جنریشنز ہیں، ان کے اگر آپ اسٹارٹ نکالیں تو سب سے زیادہ جو گروئنگ پاپولیشن جو ینگسٹرز میں ہے، وہ ینگ جو بلڈ میں ہے اور ینگسٹرز کے اندر اور ینگ پیپل کے اندر ہے، وہ مسلمز ہیں اگر آپ اس کے اسٹیٹس دیکھیں۔ اور یہ 19 سینچری سے یہ چیز شروع ہو رہی ہے، الحمدللہ ابھی تک چل رہی ہے۔ نوجوانوں کا کنورژن جو ہو رہا ہے مسلمز کی طرف، اسلام کی طرف، سب سے زیادہ ہے سو۔ اور اگر اس میں پاپولیشن کے حساب سے بات کی جائے، کیونکہ ہم کرسچینٹی سے اگر ہم مقابلہ کر رہے ہیں پاپولیشن بیسڈ، لیکن ینگسٹرز کے حساب سے جو گروئنگ ہو رہی ہے، اسلام نمبر 1 پہ۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بھی الحمدللہ غیرت مند موجود ہیں۔ اس سارے سینیریو میں سب سے بڑا جو کردار، جو ایک ریزسٹو فورس کا یا ریزسٹنس ایلیمنٹ جو اس سوسائٹی میں تھے، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ کوئی مانے نہ مانے میرے تو ہیرو ہیں وہ۔ جو کام انہوں نے اس وقت جو کر کے گئے نا، وہ میرے دوستوں، وہ اتنا بڑا وہ کام کر کے چلے گئے کہ یہ کام اگر انسان کو کئی ہزار سال کی زندگی میں مل جائے نا، نہیں کر سکتا۔ جو انسان غیرت مند ہوتا ہے، اس کے لیے ایک دن کی زندگی جو ہوتی ہے نا، بہت ہے 100 سال کی زندگی سے، غیرت مند آدمی کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں نتیجہ دکھا دیتا ہے کہ یہ تاریخ کے اندر ان شخصیات میں سے ہیں۔ میں بہت جلد ان کے اوپر لکھنے والا ہوں۔ جو میں نے ریسرچ کی، تاریخ کے ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن لوگوں کی زندگی جنازے سے شروع ہوتی ہے۔ تاریخ کی سب سے بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ، جس میں پاکستان میڈیا کے مطابق، میں اس میڈیا کی بات نہیں کر رہا جو پوری زندگی ان کا بوائیکاٹ کرتی رہی، پاکستان کا جو وہ میڈیا جو ان کے فیور میں تھا، جو ان کو دکھا رہا تھا، اور ایک انٹرنیشنل سروے کے مطابق اس جنازے کی جو تعداد تھی 1 کروڑ لوگوں سے زیادہ تھی۔ اتنا بڑا جنازہ میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، نہ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا اس شخص کا جرم کیا تھا، کہ اس نے صرف اتنا یہی کہا تھا کہ آخری جو ان کا مطالبہ آخری ان کا لیکچر آپ سنیں، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ فرانس کے جو ایمبیسیڈر ہیں اس کو نکالو یہاں سے۔ ہم اپنی حکومت سے سوال کر سکتے ہیں، یہ ہمارا پولیٹیکل رائٹ ہے، کیا غلط ہے اس میں؟ کون سا ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ہمیں فرانس کی نیشنلٹی دلوا دیں، یا ہمیں وہاں سے کوئی جاب دلوا دیں، یا کوئی ہمیں وہاں سے ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ یار انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ اسٹیٹ لیول پہ یہ کام ہوا ہے، وہاں کے کسی آرڈنری چلتے پھرتے آدمی نے یہ کام نہیں کیا، یہ ان کی اسٹیٹ نے یہ کام کیا، اور اس کے پارلیمنٹ میں اس پہ لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے بات بول دی کہ ہم اسلام میں ریفارمز لائیں گے۔ اس کے بعد پھر جب ٹرکی کے اندر جب طیب ایردوان نے جب ایک کانفرنس میں اس سے ہاتھ نہیں ملایا، تو اس نے وہاں سے پریس کانفرنس کی بعد میں کہ اسلام جو ہے اس میں بڑے ایکسٹریمسٹ لوگ آ چکے ہیں، اور یہ ایلیٹ میں پہنچ چکے ہیں، یہ آفیشلز آ گئے، ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ کیا مطلب ہے ان سب باتوں کا کہ ایک آدمی اگر اس نے غیرت ایمانی کے تقاضے پورے کیے اور اس نے ایک ملعون شخص سے ہاتھ نہیں ملایا، یہ تو ایک میری مرضی ہے، مطلب ایک اتنی بڑی بات ہو گئی۔ اگر کوئی میرے ماں باپ کو گالی دے دے تو میں اس شخص سے بات نہیں کروں گا، میں تو اس کو ماروں گا جا کے کہ تمہاری ہمت کیسے۔
تو کیا میرے اندر اتنی بھی غیرت نہیں رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسئلہ ہو گیا اور میں خاموش بیٹھا ہوں؟ کم سے کم میں اپنے جو سب سے چھوٹا جو درجہ ہے میں اپنے دل میں تو برائی رکھوں، میرے چہرے پہ تو آئے کہ کم سے کم مجھے افسوس ہے کہ میرے نبی کے ساتھ کیا ہو گیا قیامت کے دن. کیونکہ دیکھیں یہ ٹائم کا، میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ سے ٹائم کے حوالے سے بات کی. ٹائم جو ہے نا یہ ایک قید ہے، ایک لمیٹڈ چیز ہے یہ. جب تک ہم دنیا میں، جب دنیا ختم ہوگی تو وقت ہی ختم ہو جائے گا. پھر آپ کوئی بات نہیں کر سکتے کہ آپ فیوچر میں کیا ہو. فیوچر جب ہی ہوگا جب وقت ہے آپ کے پاس. وقت ہی ہے تو پاسٹ ہے جب ہی پریزنٹ ہے. جب وقت ہی ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، جب پھر کوئی چیز نہیں رہے گی. پھر ایک ہی وقت رہے گا، جو اس کو وقت تو نہیں کہنا چاہیے، ایک زمانہ ہے. پھر اس کے بعد اس زمانے میں ہم پاس کو ریکال کریں گے کیونکہ ہماری روح جو ہے اور ہماری یادداشت تو رہے گی. ہم فیوچر کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ زمانہ کنٹینیوس ہوگا، وہ فیوچر نہیں رہے گا. پھر وہ اس دور میں آپ کیا کریں گے جب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے سوال کر لیا کہ یار آپ یہ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم سے سوال کر لیا کہ جس دین کے خاطر مجھے لوگوں نے پتھر مارے، جس دین کے خاطر لوگوں نے مجھے گالیاں دی، جس دین کے خاطر میرے نواسوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اہل بیت. ابھی پچھلے دنوں میں نے واقعہ کربلا سنا. علامہ ثاقب مصطفی صاحب نے بڑا زبردست بیان دیا. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. ہمیں بہت ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو ایمان کو جگائے. یقین مانیں کہ میرے عجیب سا ایک دل میں ڈر آ گیا ہے اور میں عجیب سا نا، میں سو نہیں پا رہا بہت دنوں سے. میں نے واقعہ کربلا جو سنا ہے، جس طرح اہل بیت پہ ظلم ہوا، علی اکبر، علی اصغر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس طرح ذبح کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا. امام حسین جیسے شخصیت کو کس طرح انہوں نے، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ نبی کے نواسے ہیں؟ اس سے بڑی قربانی آپ بتائیں. دین کو بچانے والے جو لوگ، یہ دین جو اسلام ہے نا آج، ان لوگوں کی وجہ سے جو اسلام ہمارے پاس آیا. حضرت ابو بکر صدیق کی جو خلافت شروع ہوئی تھی، خلافت کا پہلا جو ان کا آرڈر تھا وہ یہ تھا کہ مسلمہ قذاب، جو کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہادی ایک گروپ بھیجا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو واپس بھیجا اور کہا یہ پہلا میرا حکم یہی ہے. حضرت عمر فاروق نے، بڑے بڑے صحابہ کرام نے ان کو سمجھایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سمجھایا کہ دیکھیں آپ کی حکومت ابھی بنی ہے، آپ تھوڑے اسٹیبل ہو جائیں. ونس یو اسٹیبلائز دین وی ول گو فار اٹ. اور ہم کو سوچیں گے کہ آپ تھوڑا سا اپنے حکومت کو سنبھالیں. جیسے ہی آپ کی خلافت قائم ہو جائے گی پھر ہم اس پہ. لیکن انہوں نے کہا کہ ایک ہمارے اوپر ایک قرض ہے اور نبی کریم کا حکم آ گیا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے سب سے. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحابہ کرام کے اندر افضلیت کا بھی نبی کریم، یہ کانسیپٹ نبی کریم کا بنایا ہوا کانسیپٹ ہے کہ جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کے درجے سب سے اوپر ہیں صحابہ میں. اس کے بعد بدری صحابہ جو بیٹل آف بدر کے اندر جو شامل تھے، پھر اس کے بعد اس طرح رینکس ہیں صحابہ کے. اور ایک اصول تھا کہ جو بدر کے جو صحابہ تھے ان کو دوسری بعد کی جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں نہیں لے کے جایا جاتا تھا کہ بھئی آپ ہمارے اثاثے ہیں. اور ایک ایج بھی ان کی ظاہر ہے اچھی خاصی ایج تھی. اور اس کے علاوہ ایک ان کو وہ جو ہوتا ہے نا ایسنس سمجھا جاتا تھا اس مذہب کا. اور وہ بے شک جنہوں نے اس زمانے میں نبی کا ساتھ دیا جس وقت صرف 313 تھے، وہ جو 313 تھے نا وہ سب سے آج ہم کروڑوں اربوں لوگوں سے اور قیامت تک پیدا ہونے والے بچے سے افضل ہیں. اور ہم تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہیں ہم لوگ. انہوں نے اس وقت نبی کا ساتھ دیا جس وقت ایک بہت بڑی فورس تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے ساتھ جو 313 لوگ تھے نا، 313 تھے اور سامنے 1000 تھے. بظاہر ہسٹری میں 1000 نظر آتا ہے لیکن وہ پورا زمانہ ان کے خلاف تھا اس وقت نبی کریم کے سامنے، کیونکہ پورا معاشرہ ان کے خلاف تھا. یہی کانسیپٹ تھا کہ تم ہمارے باپ دادوں کے مذہب کے اگینسٹ بات کر. آپ دیکھیں کہ وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا کہ وہ صحابہ کرام میں سب سے افضل جو صحابہ ہیں وہ بدری اور عشرہ مبشر ہیں. تو آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ بھئی کم سے کم حضرت ابوبکر صدیق اعلان کرتے تھے یار کہ جو بدری صحابہ ہیں آپ لوگ رک جائیں اور ہم لوگ سب دوسرے گروپ کو بھیجتے ہیں. سب پہ واجب تھا اس وقت جہاد. اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ حفاظ جو اسلام کے اندر شہید ہوئے اسی جنگ میں شہید ہوئے.
بڑے بڑے قاری امت کے، وہ قاری جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے حفظ کرایا تھا، اتنا بڑا جو حضرت ابوبکر صدیق نے جو فیصلہ کیا تھا، اتنا بڑا، ان کو پتہ تھا اس کے آؤٹ کمس کیا آنے ہیں، کیونکہ جنگ میں نقصانات بھی آتے ہیں، نقصانات ان کو پتہ تھے کہ شہادتیں ہوں گی انہوں نے، لیکن سب سے ہمارے لیے جو نبی کی ذات ہے نا، اس جب وہ چیز سامنے آ جائے پھر کوئی چیز نہیں آتی. ہمیں دنیا ملی نبی کی وجہ سے، یہ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما بقا امت بعد شتم نبی ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی ہو اور امت سوتی رہے تو اس امت کو چاہیے مر جائے، وہ ختم ہو جائے، مقصد ہی نہیں ہے کوئی. ہم لوگ اپنے پروفیشنز میں اتنے بزی ہو چکے ہیں، اگر اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنی تعلیم سے اس کو فرصت نہیں ہے، پڑھے، اس کو یہ بھی ثواب ہے علم حاصل کرنا، لیکن اس علم کا کیا فائدہ ہے کہ جب آپ کے دل سے غیرت ایمانی ختم ہو جائے. جو انجینئرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو دوسرے پروفیشنز کے لوگ ہیں، وہ اپنے پروفیشنز تک کی حد تک رہ گئے، وہ بھول چکے ہیں کہ ہمارے اوپر اور بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں اور حقوق العباد ہیں. اس سے بڑا ہمارے اوپر کیا حق ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. تو آج کا جو ٹاپک میں لایا تھا نا، یہ ہم سب کے لیے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب اس پہ سوچیں. 24 گھنٹے میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، ان کی محبت کے لیے، کیونکہ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، آج کے دن یا جو جس وقت بھی میری آواز سن رہا ہے یا سنے، اپنے دن کے اندر صرف 10 سے 15 منٹ نکال کے ایک جگہ بیٹھے تنہائی میں اور سوچے کہ ہم کس دور میں ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. کم سے کم ہم دل سے تو جانیں کہ ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے نبی کے خلاف جو بات ہوئی ہے ظلم ہے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ سوچیں، اور پھر اس پہ جب آپ ایک دفعہ سوچ لیں گے، انشاءاللہ آپ لوگ جب اس پہ جب سوچیں گے اور یہ ساری تاریخی واقعات پڑھیں گے، آپ کو بھی انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو دوستو، اس چھوٹے سے جو میری آج کا جو لیکچر تھا فرانس کے اوپر، اس کا آخری میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیرت ایمانی دے، یہ میری دعا ہے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دے، انہی کی محبت میں زندہ رکھے اور اسی میں ہمیں موت دے. یا اللہ اتنی زندگی ہم سب کو دے کہ جس میں ہم سے کوئی گناہ، ایسا گناہ نہ ہو کہ ہم خدا نہ خواستہ بے وفا ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. جو نبی سے بے وفا ہو گیا وہ ختم، پھر وہ مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں. نبی سے اگر بے وفا ہو چکے آپ تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، نہ آپ کی نماز آپ کا کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ جو آپ قرآن کی تلاوت کریں. اگر نبی کی محبت دل میں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. پھر آپ حج پہ حج کریں، آپ عمرے کریں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ احادیث پڑھیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی سے محبت نہیں ہے تو سب ختم. تو بس ہمارا نیریٹو بالکل ایک ہونا چاہیے کہ فرانس کے ایمبیسڈر کو پاکستان سے سب سے پہلے نکالا جائے، اور ہم اس ایشو کو اٹھائیں دنیا کے سب سے بڑے اداروں میں، یونائٹڈ نیشنز میں اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور ایک قانون ایسا بنائیں کہ اب چاہے پریزیڈنٹ بولے کسی ملک کا، پرائم منسٹر، سزا اس کو بھی ہوگی. کوئی کسی کے نبی پہ یا کسی کے ریلیجن پہ، کسی کے مذہب پہ بات نہیں کرے. آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہم سب کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. اور مجھے ضرور کمنٹس میں جواب دے گا، یہ بڑا سینسٹیو ایک ٹاپک میں نے چوز کیا، اور مجھے بتائے گا ضرور کہ آپ لوگ نے میری گفتگو سے کیا آپ لوگوں کو میسج ملا، اور کیا چیز میری گفتگو میں کسی چیز کی اگر کمی تھی وہ بھی مجھے بتائیے گا، اور آپ لوگ کتنے متفق ہیں. یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس پہ بات کریں، کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل ٹرمینالوجی، لبرلزم سے ریلیٹڈ یہ چیزیں تھیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس پہ مجھے زیادہ بولنا چاہیے، کیونکہ لبرلزم اور یہ سب، کیونکہ میرے جو پروفیشن ہے اور جو فیوچر پروفیشن ہے میرا پولیٹکس سے ریلیٹڈ، اور ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں پولیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشنز، تو اس میں نے یہ چیزیں پڑھی ہیں، لبرلزم اور سیکولرزم، کالونزم. تو اس لیے میں نے سوچا میں اس پہ، اور کیونکہ اس سب سے پہلے غیرت ایمانی
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یا رسول اللہ، میرے اختیار میں صرف ایک میرا یہ چھوٹا سا یوٹیوب چینل جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ابھی مجھے پتہ ہے کہ بالکل یوٹیوب کا سب سے چھوٹا اگر چینل ہے تو وہ میرا ہوگا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں نے اس پہ بھی آواز اٹھائی. دنیا کے میں سامنے میں نے آ کے یہ بات کی ہے. میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کے چھپ کے، دنیا سے چھپ کے بات نہیں کی کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میں نے سب کے سامنے آ کے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. بس آپ مجھے قبول کر لیں، بس اور کچھ نہیں چاہیے. تو آپ سب اپنا خیال رکھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کریں جو علامہ خادم حسین رضوی جو فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضور سے اتنی محبت کرنی ہے کہ لوگ کہیں کہ یار یہ پاگل ہو چکا ہے. جس دن آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ پاگل ہو چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، بس یہ سمجھ لیں آپ کا جو زندگی کا مقصد ہے وہ آپ کو مل گیا. بس پھر کچھ نہیں چاہیے. انہی کی محبت سب کچھ ہے. انہی کی محبت سے ہمارا گزارا ہے. اس کے بغیر ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اگر ان کو چھوڑا تو یہ اسلام، ہم مسلمان بھی نہیں رہیں گے. مسلمان کہلانے کے لائق نہیں اگر ہم نے خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح سوچ رہا ہے کہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے. یہ ایک شاعر نے بہت خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تمہارے. یہ علامہ اقبال نے فرمایا. اور ایک جملہ علامہ خادم حسین رضوی کا مسلسل میرے کانوں میں گونجتا ہے اور ان کا چہرہ میرے آنکھوں میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ایسی محبت ہمیں بھی عطا فرمائے. جو ان کا ایک شعر جو انہوں نے پڑھا اور وہ اکثر جب بھی سنتا ہوں تو عجیب کچھ کیفیت ہو جاتی ہے. انہوں نے فرمایا یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں سپاہ شاہ ابرار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے پکڑ کے در و دیوار. اے مظہر ہم بھی سنیں کوئی نعت رنگین گر ملاقات ہو شاہ ابرار کے ساتھ. السلام علیکم. اور اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں اور ایک کانسیپٹ اپنا چینج کریں کہ یہ کانسیپٹ بنا لیں کہ بس سب سے پہلے نبی کریم کی ذات ہے، اس کے بعد ہماری فیملیز ہیں، ہمارے بچے ہیں، سب چیزیں بعد میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم.